اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی بصیرت کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع ہے۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت یعنی دیکھنے پر، انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میرا تابع ہے۔ خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے بیان قرآن کے وقت پہ یہ آیت جب تلاوت فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ من اتبعنی یعنی وہ جو تیرا تابع ہے، اس سے مراد فقط تیری ذات ہے۔ تو اس دعوت پر دو اشخاص مامور ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد مہدی مراد اللہ علیہ السلام۔ اللہ کے دیدار کی دعوت یاد رکھیے، سورہ یوسف کی 108 پہ آیت ہے، جس دعوت پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں، اسی دعوت پر یعنی اللہ کو دیکھنے کی دعوت پر، علی بصیرت، اللہ کو دیکھنے کی دعوت پر مہدی موعود علیہ السلام بھی اسی دعوت پر مامور ہیں۔ یہی دعوت پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر جونپور سے 40 سال کی عمر میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں سنا تھا، آپ یہاں سے نکلتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، کعبۃ اللہ کی جانب آپ نکلے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی جانب ہجرت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے سنا کہ جونپور سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام داناپور پہنچتے ہیں۔ پہلا پڑاؤ آپ کا داناپور تھا۔ ہر جگہ جہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جا رہے ہیں، یہی دعوت پہ آپ مامور ہیں، لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، اور جو کوئی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر خفی کا دام حاصل کرتا، اسی وقت پہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی یہ تاثیر تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام جب بیان کرتے، اور جب آپ بیان کرتے ہوئے زاری کرتے، مطلب آپ جب روتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کی ریش مبارک پر گرتے اور آپ اسے پونچھ کر جھٹکتے، تو وہ آنسو جس کسی شخص پر جا گرتے وہ 3-4 روز مدہوش رہتا۔ میں اسلام کے بیان قرآن کی تاثیر تھی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں محفل میں، اور آپ کا انگرخہ اگر کسی کو لگ جاتا تو وہ بھی مدہوش ہو جاتا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی یہ تاثیر تھی کہ میں اسلام کا بیان جو عصر سے مغرب تک ہوتا، مغرب کی نماز کے بعد جب صحابہ کرام اپنے اپنے حجروں کو واپس جاتے تو صحابہ کرام کے اوپر مدہوشی کا عالم ایسا رہتا، وہ عشق کا عالم ایسا رہتا، اس میں مدہوش ایسا رہتے کہ بعض صحابہ کرام حجرے کو جاتے ہوئے رستے میں گر جاتے، اور بعض صحابہ کرام ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے۔ تو نہ روندے جانے والے کو خبر ہوتی ہے اور نہ رونے والے کو خبر ہوتی ہے۔ اسلام کے بیان قرآن کی تاثیر تھی۔ یہی دعوت کو لیے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو فیضیاب کرتے ہوئے، لیکن ابھی آپ نے جو ہے دعوی مہدیت نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ آپ کے مریدین کو اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے مرشد کو مہدی موعود آخر الزمان بنایا ہے، وہ جس کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیا ہے۔ اسی الہام کی بنا پہ شہر داناپور میں بی بی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عورتوں میں مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ صرف دیکھیے وہاں پہ جو معاملہ یہ تھا کہ صرف بی بی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہدی موعود علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی والدین کے درمیان، اور آپ خیمے کے باہر ٹھہرے ہوئے اس گفتگو کو جب آپ نے سنا کہ والد گرامی کی ذات مہدی موعود ہے، تو اسی وقت پہ آپ فنا ہو کے آپ زمین پہ گرے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اے سید محمد، ہمارا بندہ ہماری ذات میں فنا ہو کر زمین پہ گرا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ تب مہدی موعود علیہ السلام گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے فرزند کو یہ کہتے ہوئے اندر لے کے آتے ہیں، بیوی کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو بیوی، بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ اس کا گوشت، پوست، استخمہ، گوشت، پوست، چمڑی، استخمہ، ہڈی، بلکہ بال لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ تو معلوم یہ وہاں پہ آپ نے صرف جو ہے والد کو سنا
یہ سنا والد اور والدہ کی گفتگو کہ والد کی ذات مہدی موعود ہے، تو یہاں پہ حقیقت میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے حقیقت میں تصدیق کی ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کے اپنے بزرگان دین جو ہے 3 لیولز بتائے، ایک مقبل مومن اور منکر کافر، مطلب سب سے پہلے جو داخل ہوتا قبول کرتا میں اسلام کو تو وہ مومن ہوتا اور انکار کرنے والا کافر ہوتا، پھر اس کے بعد فوراً اس کو حکم لگتا ہے امام اسلام کا کہ تصدیق بندہ عمل ہے، بندے کی تصدیق عمل ہے، وہ عمل کرتا ہے، پھر جب عمل کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اسے حقیقی تصدیق عطا ہوتی ہے کہ تصدیق بندہ بینائی خدا، بندے کی تصدیق اللہ کا دیدار ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حقیقی تصدیق اس وقت پہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو اسی وقت پہ حاصل ہوئی جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ذات مہدی موعود ہے، تو آپ نے جو سنا ہے اس وقت پہ آپ حقیقی مصدق مہدی بنے ہیں اور تمام تر اللہ کی ذات میں فنا ہوئے۔ آپ کی زبان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوئی تھی، اب آپ زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان اس وقت لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ کا دل لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور وہاں سے خون جہاں جہاں تک جا رہا ہے اور ہر بال بال لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، تو جو سراپا لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اسے حقیقی تصدیق مہدی عطا ہوئی ہے، جو سراپا لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اسے حقیقی تصدیق مہدی عطا ہوئی ہے۔ انصاف نامے میں بھی نقل ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں ہیں، اس نقطے کو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو سب یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسلام فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں ہیں، اول گفتنی یعنی صرف بولنا، اور دوم دانستنی یا دیدنی جاننا یا دیکھنا، سوم چشیدنی چکنا، چہرم شدنی یعنی ہو جانا۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ ایک پھل کے بارے میں آپ نے جو ہے سنا تھا، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، تو آپ جو ہے اس پھل کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو آپ صرف ابھی جو ہے گفتنی کے اس میں ہے، آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ جب آپ نے اسے دیکھ لیا تو آپ نے حقیقت میں اسے جان لیا، دانستنی کے آپ درجے میں آ گئے، اب آپ کے سامنے وہ پھل آ گیا، اب تک صرف سنے تھے تو آپ نے اس کو دیکھ لیا، یہ دوسرا لیول ہے۔ اس کے بعد یہ دیدنی کے بعد کا دوسرا لیول، دیدنی کے بعد پھر تیسرا چشیدنی، پھر آپ اسے چک رہے ہیں، اب تک مزہ آپ کو معلوم نہیں تھا، خالی آپ نے سنا ہے مزیدار ہے، آپ نے جب خود چکا تو آپ 3rd لیول پہ پہنچے چشیدنی، اور جب آپ اسے کھا لیے مطلب آپ کا وہ پھل آپ میں آپ ہو گیا، وہ میں خود بن گیا، تو آپ جو ہے شدنی کے لیول پہ آ گئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے یہاں ابتدا شدنی سے، ہو جانے سے ہے، مطلب سراپا لا الہ الا اللہ کر دینا، ہو جانا۔ لا الہ الا اللہ گفتنی مطلب جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ منافقوں کی صفت فرمایا اسلام نے، تو لا الہ الا اللہ کے بعد کی جو 3 لیولز ہیں اس کے تعلق سے اسلام نے فرمایا کہ یہ انبیاء اور اولیاء کے لیول ہے، اگر ہم اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہوئے اور صرف گفتنی میں ہیں تو میں اسلام منافقین کے درجے میں ہمیں فرماتے ہیں، اللہ نے اس سے بچائے۔ تو مہدی موعود کی حقیقی تصدیق جو ہے یہ 3 لیول سے، یا دیکھنا یا چکنا یا ہو جانا۔ تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت پہ شدنی کا مقام حاصل ہوا، لا الہ الا اللہ شدنی کا لیول اس وقت پہ آپ کو حاصل ہو چکا تھا۔ تو اب اس نقطے کو یاد رکھیے، مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں، بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کا شدنی کا جو ہے مرتبہ عطا کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے دانا پور میں بندگی میں شاہد اللہ اور ان کی تصدیق کا واقعہ سنا، اس کے بعد دانا پور سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں کالپی کی طرف۔ کالپی اس وقت بنارس کے قریب میں ایک علاقہ ہے، اسے کالپی کہتے ہیں۔ تو دانا پور اور کالپی کے درمیان کے 2 واقعات ہیں، بعض سیرت نگاروں نے اس کو کالپی ہی کے واقعات میں گنا ہے۔ ایک بندگی میں شیخ بھیک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردے کو زندہ کرنا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جو جونپور میں 17 اصحاب آپ کے ساتھ نکلے تھے اور آپ کے اہل و عیال تھے، بعد میں لوگ آگے بڑھتے گئے، تاریخی دنیا ہوتے اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ تو دانا پور سے کالپی کے درمیان کا واقعہ ہے کہ میں اسلام اس جنگلوں میں بیچ میں جو ہے 6 مہینے وہاں پہ قیام فرمائے۔ بندگی میں شیخ بھیک مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ایک ساتھی بندگی میں بھیل مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا سلوک کے لیے کالپی گاؤں کی طرف، شہر کی طرف آپ جاتے ہیں۔ وہاں دیکھیں کہ سارا بازار بند ہے اور لوگ ایک جگہ پہ کافی جو ہے سخت غم میں مبتلا ہے، آہ و پکار کر رہے ہیں۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ اس گاؤں کا سردار مر چکا ہے، اس کی وجہ سے ہر کاروبار وہاں پہ جو ہے بند پڑا ہوا۔ تو آپ نے ہجوم کو ہٹایا اور کہا کہ ہم بھی تو دیکھے صحیح، وہ شخص مر کے کافی دیر ہو چکی ہے، قوم ہنود سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو لوگ ہیں۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور کہا یہ مرا نہیں، یہ تو زندہ ہے، یہ کہا اور اسے کہا اٹھ، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مر کے اسے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں، اسے مر کر کافی دیر ہو چکی ہے۔ آپ نے اسی وقت پہ وہ معجزہ بتا دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔
آپ نے کہا اٹھ، تو اسی وقت پہ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. یہ اٹھنا ہی تھا، یہ کرامت آپ سے تو یہ کرامت ہوئی ہے، یہ کرامت دیکھنا ہی تھا. وہ سارے قوم ہنو سے تعلق رکھنے والے، ان کو جو ہے پربھو پرمیشور کے خطابات دیکھتے ہوئے جو ہے ان کو پکارنے لگے، مطلب یہی خدا ہے معاذ اللہ، اس طرح کہنے لگے. تو آپ نے فوراً جب یہ دیکھا کہ لوگ آپ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، فوراً زندگی میں شیخ بھیک مہاجر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کی طرف آئے. ہجوم دوڑا ہوا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی آیا ہے آپ کے پیچھے پیچھے. بندگی میں شیخ بھیک مہاجر رضی اللہ نے آ کر ماجرا بیان کیا تو اسلام نے فرمایا ان لوگوں کو دور کرو، ایک مخلوق کو، عیب سے بھرے ہوئے ایک مخلوق کو خالق سے متصف کر رہے ہیں، مطلب خدا بتا رہے ہیں، بندے کو خدا بتا رہے ہیں. اسلام کے اس کہنے پہ وہ لوگ وہاں سے تو برخاست ہو گئے، وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد بندگی میں شیخ بھیک مہاجر رضی اللہ عنہ سے آپ نے حال دریافت کیا کہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے جواباً عرض کیا کہ میرا جی پر سب روشن ہے. اسلام کے اصحاب کا ایک خاصہ تھا، اسلام جب پوچھتے کہ کیا معاملہ ہے تو کہتے کہ میرا جی پر سب روشن ہے، مطلب مہدی موعود کو سب معلوم ہے. اسلام جواباً عرض کرتے کہ شریعت میں کہنا ہے کہو. اسلام سے جب پوچھتے میں اسلام تو میں اسلام کے صحابہ جن کو میں اسلام کا مقام وغیرہ سب معلوم ہے وہ کہتے کہ میران جی پر سب روشن ہے، لیکن چونکہ شریعت میں بولنا ہے اسی لیے آپ نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تب میں اسلام نے فرمایا یہ بلا تم نے اپنے ہاتھ سے مول لی ہے، تمہارے ہاتھوں کی یہ لائی ہوئی بلا ہے. یہ مقام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، تم نے اس میں کیوں دخل دیا؟ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا ہے، تم نے اس مقام میں کیوں دخل دیا ہے؟ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کافی متفکر ہوئے، کافی فکر مند ہوئے کرامات کو لے کر. کرامات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اسلام تک اولیاء کرام کا ایک خاصہ رہا ہے. کافی اولیاء کرام سے کافی کرامتیں ہوئی. حالانکہ کرامت کے تعلق سے کہا گیا کہ بالکل یہ شروعات کا ایک درجہ دیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک حقیقت میں آزمائش ہے. اگر کرامات میں بندہ پھنس جائے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اس کرامات کے تعلق سے اپنی قوم کے تعلق سے فکر ہوئی، تو آپ نے اس کرامت سے بچانے کی خاطر اپنی قوم کو مہدی موعود علیہ السلام نے صوم وصال 3 دن کا آپ نے روزہ رکھا ہے، صوم طے جسے کہتے ہیں، مطلب بغیر افطار کے. آج سحری کی ہے تو پہلے دن افطار نہیں ہوگی، دوسرے دن افطار نہیں ہوگی، تیسرے دن شام میں افطار ہوگی. تو 3 دن مسلسل آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میری قوم کو کرامت کی ملامت سے بچا لی. 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آیا کہ اے سید محمد محض تیری خاطر ہم اس کرامت کی بلا سے تیری قوم کو نجات دیتے ہیں. ایک آزمائش، انعام شروعات میں انعام معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے کے واسطے کئی تماشے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تو بیچ میں جو رکاوٹیں جو کچھ آتی ہیں اس میں ایک کرامت بھی ہے جو شروعات میں مبتدی کو جو ہے عطا کر دی جاتی ہے. اگر وہ کرامتوں میں پھنس گیا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ایسے کئی تماشے اللہ کے پاس دکھانے کے واسطے کروڑوں تماشے ہیں. جو طالب صادق ہے اس کی نظر جو ہے صرف ذات الہی کے اوپر رہے گی، اگرچہ کہ آزو اور بازو کئی تماشے ہوتے رہیں گے. بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کے جو طالب ہوتے ہیں وہ ملکوت اور جبروت سے گزرتے ہوئے بھی جو ہے کہیں ایک جگہ پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر صرف لاہوت کے اوپر ہوتی ہے، مطلب اللہ کی ذات تک ان کو پہنچنا ہوتا ہے. اگرچہ کہ بیچ میں کئی تجلیات ہو رہے ہیں اس پہ بھی وہ بس نہیں کر رہے ہیں. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس قوم کو اس جو ہے آزمائش سے اللہ نے نجات عطا کی، اللہ نے دعا قبول کی. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر بزرگان مہدویہ سے کرامات نہیں ہوئی، ورنہ اگر کرامتیں کرنے بیٹھتے تو بہت سارے اشخاص مہدویت قبول کر لیتے. کرامت میں ہوتا یہی ہے کہ مخلوق آگے ہوتی ہے اور بندہ پیچھے ہوتا ہے، اور کرامت میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے اختیار میں اللہ ایک پاور دیتا ہے آپ کو اللہ نے ایک پاور دیا کہ آپ کے اوپر چیز ایک روشن کر دی. اگر کوئی شخص یہاں سے گزر رہا ہے اور اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو آپ بول دیں گے کہ تم مت جاؤ، تمہارا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. مگر اس کے باوجود بھی یہ حاصل ہونے کے بعد، پاور حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اللہ کی مرضی پہ راضی رہے. اگر خدا کی مرضی میں اس کا مرنا ہے یا بچنا ہے اس میں کیوں دخل دوں؟ یہ اور بڑی بات ہے. بندگی میں سید محمود سیدنی خاتم مرشد رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے بھتیجے بندگی میں سید یحییٰ بندگی میں سید عیسیٰ آئے ہوئے تھے. وہ ان کے بچے کی شادی کے لیے جو ہے کہیں اور گاؤں جا رہے تھے. تو جاتے وقت جب چچا سے ملنے آئے تو حضرت خاتم مرشد نے فرمایا اگر آ گئے تو ٹھیک ورنہ الوداع سلام. اگر آ گئے تو ٹھیک ورنہ الوداع سلام، مطلب آخری سلام، اس کے بعد نہیں آنے والے. پیچھے سے بیوی نے کہا اگر کچھ ایسا اندیشہ ہے تو انہیں روک کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی مشیت میں بندہ کیوں دخل دے؟
اللہ کی مشیت میں اللہ نے جو تقدیرات لکھ دی ہیں اس کے اندر بندہ کیوں دخل دیے؟ مطلب آپ کو ایک پاور حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سپرد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اور آگے کی بات ہے، یہ حقیقت میں بندہ ہے۔ اسی لیے صحابہ رسول سے کرامتیں نہیں ہوئی، بعد میں کرامتیں ہوئی ہیں۔ صحابہ رسول کا درجہ سب سے بلند ہے، صحابہ رسول کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ اسلام رسول کے بعد سے اسلام تک صحابہ رسول کا درجہ سب سے بلند تمام اولیاء کرام میں، مگر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رسول جو رسول اللہ کی نظروں میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، ان سے کرامتیں کوئی ظاہر نہیں ہے بجز چند کرامتوں کی۔ تو حقیقت میں جو کرامت کو جذب کر لیتا ہے، اسے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اس کا مقام اور بلند ہوتا ہے، وہ پورا پکا اللہ کا مطلب کامل غلام بنتا ہے، اللہ کے اپنے آپ کو پورا مکمل حوالہ کرتا ہے، اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں لگاتا۔ تو بہرحال اس واقعے کو آپ یاد رکھیے، بندگی میں شیخ میر مہاجر رضی اللہ عنہ کے اسی اسنا میں لکھا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو مقام عیسیٰ کی بشارت بھی دی ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی آئی روایت کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور ہی میں بندگی میں شیخ بھیک مہاجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہما قصد، مطلب سب اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف ہم کو اللہ دکھ رہا، ہما قصد۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا بھائی دیکھتے بھی ہو یا صرف کہتے؟ دیکھ رہے ہو یا صرف کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے پھر وہی فرمایا، مدوش تھے، مستغرق تھے کہ ہما قصد، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر میں اسلام نے دوبارہ 3 مرتبہ اسلام نے پوچھا، تینوں مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہما قصد۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بلے حق قصد، ہاں سب حق ہے، اما مگر دانستن ایمان گفتن کفر است، یعنی جاننا ایمان ہے اور بولنا کفر ہے، جاننا ایمان ہے بولنا کفر ہے، کہ سب کے پیچھے اللہ ہی اللہ ہے مگر آپ کو یہ جاننا ہے، مگر سب اللہ ہے بولنا کفر ہے، سب اللہ ہے بولنا کفر ہے۔ الف بے تے سے جیم ہے خے، آپ دیکھیں گے اگر تعلیم اتاریں گے تو سب سیاہی ہے، اس طرح کر کے تو الف بے تے سے ہو رہا ہے وہ، لیکن سب سیاہی ہے، آپ اس کو سیاہی نہیں بول سکتے، آپ کو الف بولنا ہے، بے بولنا ہے، تے بولنا ہے، مگر وہ پوری سیاہی ہے، جاننا ایمان ہے بولنا کفر ہے۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی کا نور ہے، اللہ ہی کا ظہور ہے، یہ جاننا عین ایمان ہے، دانستن ایمان، نہیں جانا تو بھی اس کو ایمان نہیں مل رہا، یہ بات یاد رکھیے، دانستن ایمان، جاننا ایمان ہے اور بولنا کفر ہے۔ امامنا مہدی موعود السلام نے یہاں پہ ایک خاص تعلیم دی ہے، آپ کو آپ کے مرشدین سے یہ تعلیم ملتی بھی ہے۔ آگے ایک واقعہ یہاں پہ اسی علاقے میں ملتا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ایک سچے عاشق کی ملاقات ہوئی اثناء راہ میں یا کالپی میں۔ وہ درویش ایک بزرگ صورت میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں آئے، سر سے پیر تک عشق الہی میں آپ چور چور تھے۔ اس طرح آپ مسافرانہ حال میں اسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کیے کہ میرا مقام یہاں سے 300 کوس دور تھا، اپنے حجرے میں ذکر الہی میں مشغول بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک خوشبو آئی اور اسی کے ساتھ یہ الہام ہوا کہ شہر جونپور سے مہدی موعود علیہ السلام وہاں کا ظہور ہوا ہے، شہر جونپور سے دعوے مہدیت کے ساتھ نکلے ہیں، جاؤ اور ان کی تصدیق کرو۔ اس خوشبو کو اپنی رہبر بنا کر یہاں تک پہنچا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کی ذات گرامی مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی تصدیق کی ہے، اس سچے عاشق کا نام نہیں معلوم ہوا ہے۔ بعض روایتاں، بعض مورخین ان کی ریسرچ کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ پٹن میں بندگی میاں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں اسلام سے ملاقات کیے، اثناء بحث میں اسلام سے بات چیت کر رہے ہیں، قبول نہیں کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میراں جی بچپن میں ہمارے گھر کے پاس ایک مجذوب رہتے تھے، آج سے چند سال پہلے انہوں نے اچانک کہا کہ مہدی موعود آئے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو جس دن انہوں نے کہا تھا اس دن ہمارے والد نے ایک کاغذ پر وہ تاریخ لکھ لی تھی اس دن کی، اور وہ جو پیپر ہے، جو کاغذ ہے، وہ ہمارے کتب خانے میں کسی کتاب میں رکھا ہوا ہے، وہ ملتا نہیں۔ اگر آپ سچے مہدی ہیں اور اگر مجھے وہ کاغذ مل جائے تو میں اس سے ملا کر دیکھ لوں گا، تحقیق کروں گا۔ تو اسلام نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے کتب خانے میں فلاں کتاب میں وہ کاغذ رکھا ہوا ہے۔ وہ کاغذ وہاں پہ گئے، کتب خانے سے لے کے آئے اور میں اسلام سے تاریخ پوچھی، میں اسلام نے جو ہے اپنے داماد کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے آپ کی تاریخ کہی تو وہ برابر تاریخ ملا کے دیکھی گئی۔ تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ شاید غالباً یہ وہی بزرگ تھے جو اس وقت پہ بول کر نکلے تھے، کیونکہ میں اسلام ابھی 40 سال کی عمر ہے، آپ ایک 15 سال بعد جو ہے وہاں پہ پہنچ رہے پٹن میں، تو غالباً یہ وہی بزرگ ہے جو پٹن میں یہ کہہ کر مجذوب تھے، غائب ہوئے۔
مولانا مہدی اسلام سے ملاقات کی کالپی کے قریب میں اور آپ کی تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کالپی ہی کا واقعہ ہے کہ کالپی ہی کے گاؤں میں کسی ایک راجا کی ایک دختر تھی جو عاصف زدہ تھی، جن کے اوپر جو ہے شیطان مسلط تھا۔ کافی علاج معالجے وغیرہ کرائے گئے، لیکن کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جو ہے اس شیطان کو اس بچی سے جو ہے دور کیا جا سکے۔ یہ حالات کی وجہ سے ساری بستی ایک مصیبت میں مبتلا تھی۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا، وہ تو قوم ہنود سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب میں اسلام کے بارے میں سنا کہ بزرگ ہستیاں سے گزر رہی ہیں، تو والدین مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی جو حالات تھی وہ حالات میں اسلام کے سامنے عرض کی۔ اسلام اس وقت پان تناول فرما رہے تھے، پان کھا رہے تھے۔ میں اسلام نے اپنے پان کا پسکردہ دیا، کہا کہ یہ پسکردہ بچی کو کھلا دو، اگر کھا نہیں سکتی ہے تو پانی میں گھول کر اس کے اوپر چھڑک دو۔ وہ بچی صرف ایک کمرے میں قید رہتی تھی، صرف ایک دایا کہ اس کے پاس آمد و رفت تھی، کوئی اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ اسی طرح کیا گیا، جو ہی وہ بچی وہ راجا کی دختر پان کا پسکردہ تناول فرمائی، کھائی ہے، اسی وقت پہ شیطان وہاں سے غائب ہوا۔ اللہ نے وہ بچی کو دگنا، پہلے سے حسین تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دگنا جو ہے حسن عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اسلام سے مشرف ہوئی ہے۔ وہ بچی کے والدین نے یہ سوچ کر کہ ایک مسلمان کا پسکردہ بھی پیا ہوا ہے، میں اسلام کے حضور میں جو ہے نذرانے کے طور پہ اس بچی کو جو ہے دے دیا گیا، دختر کو دے دیا گیا۔ میں اسلام نے اس بچی کو مسلمان بنایا اور اس لڑکی کا نام بی بی بھیکا رکھا، بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجہ بی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں دیا، خدمت کے واسطے اپنی زوجہ کی۔ بی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی صحیح سے، بڑی کوشش سے اس لڑکی کا نکاح دوسرا بار مہدی موعود علیہ السلام سے کیا ہے، مطلب اسلام کا دوسرا نکاح اسی لڑکی سے ہوا ہے، بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المصدقین میں داخل ہوئی۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطلب وائفس کو ام المومنین کہا جاتا ہے یا ام المسلمین کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کی، تمام مومنین کی مائیں، اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ازواج کو، آپ کی وائفس کو ام المصدقین مطلب مصدقین کی مائیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری بی بی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہے۔ یاد رکھیے، پہلی بی بی آپ کے چچا امیر سے جلال رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، اور دوسری بی 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 بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ آپ بی بی الہادادی رضی اللہ عنہ کی جو ہے زندگی ہی میں ان کا نکاح ہوا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ کالپی میں ان واقعات کے بعد امامنا مہدی موعود السلام کا کچھ 6 مہینے کے قریب وہاں پہ قیام رہا ہے۔ کالپی سے آگے بڑھتے ہوئے امامنا مہدی موعود علیہ السلام چندیری کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چندیری اس وقت پہ مدھیہ پردیش میں الگ الگ، جیسا کہ ہندوستان اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اللہ چاہا تو انشاءاللہ ہوا تو اگلے اتوار تک یا اس کے بعد عنقریب جو میں اسلام کی سیرت کا ایک میپ بھی بنا ہوا ہے، اللہ چاہا تو آپ کے واسطے ایک پوسٹر پہ نکال کے لایا جائے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں اسلام اب کالپی سے چندیری کی طرف مدھیہ پردیش میں ایک حکومت تھی اس وقت چھوٹی سی، جس کا نام مالو تھا۔ اس حکومت کا ایک شہر تھا، مالو مسلمانوں کی حکومت تھی، اس حکومت کا ایک شہر تھا چندیری۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی یہاں پہ آمد جب ہوئی، میں اسلام کے بیان قرآن کی یہاں پہ خاصا کہا جاتا ہے کہ چندیری میں مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی تاثیر یہ تھی کہ ہر روز 5 سے 6 ہزار لوگ میں اسلام کے بیان قرآن میں شامل ہوتے تھے۔ اسلام کے بیان قرآن میں 5 سے 6 ہزار لوگ شامل ہوتے تھے۔ بیان قرآن کا معجزہ یہ تھا کہ ہر سننے والا اپنی زبان میں سنتا اور ہر سننے والے کو اپنی سمجھ کے موافق سمجھ میں آتا، اور ہر سننے والا چاہے قریب بیٹھا ہو یا بالکل آخر میں بیٹھا ہو، اس کو اسی آواز میں سنائی دیتا جتنا قریب بیٹھا ہوا شخص سن رہا ہے۔ آڈیبل جو تھا ہمیں اسلام کی آواز وہ قریب بیٹھنے والے کی سجتی تھی اتنی ہی جو ہے جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگ دیواروں پر اور جھاڑوں پر بیٹھ کر مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کو سنتے ہیں۔ اور بیان قرآن کی مثال آپ نے سنی ہے کہ تاثیر میں اسلام کے بیان قرآن کی کیسی تھی کہ لوگ دیوانے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے عشق میں، ان کا نہ جانے کیا عالم ہوتا، کیسے اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی برسات ہوتی۔ بہرحال شہر چندیری میں اسلام کے بیان قرآن کی وجہ سے کافی لوگ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں، آپ کی مریدی میں شامل ہو رہے تھے، اور اس وقت وہاں پہ 18 دوسرے جو مشائخین تھے ان کی خانقاہیں تھیں، نوجوان مرشدین اس وقت کے جو بیٹھے ہوئے تھے، 18 مشائخین کی خانقاہیں تھیں، ان کے مریدین تھے وہاں پہ۔ اب مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد تمام لوگوں کا رجوع امامنا اسلام کی طرف ہوا ہے، اور وہ 18 مشائخین جن میں نوجوان بچے تھے، سجادگان تھے، وہ شراب نوشی کے عادی، طوائفوں کے پاس جانا، اس طرح کے وہاں کے حالات تھے۔
جب ان کے حالات کو جب دیکھا، عوام نے دیکھا، تو میں اسلام کی طرف جب ان کا رجوع ہوا، ان کے اندر حسد کی آگ پیدا ہوئی. حاکم کو کہا، اس کے بعد خود جو ہے کئی لوگوں کو، کئی شریر لوگوں کو میں اسلام کے پاس بھیجا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندے کو بھی اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں سے آگے بڑھو. بندہ اللہ کے حکم پر، اپنے خدا کے حکم پر یہاں سے آگے بڑھ رہا. اتنا کہا، اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ جو ہے انہوں نے چند شریر لوگوں کو بھیجایا اور کہا کہ آپ یہاں سے جلدی چلے جائیے ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ شرارت ہوگی. تو میں اسلام نے فرمایا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ شرارت کس کے ساتھ ہوتی ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر چندیری کے ساتھ آپ کا زیادہ وہاں پہ خیام نہیں رہا. شہر چندیری سے آپ اسی وقت پہ، کیونکہ آپ کو وہاں پہ اخراج کرایا گیا تھا، اسلام کو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اسلام وہاں سے آپ آگے بڑھ گئے. آپ آگے جو ہے، کیونکہ اس وقت پہ آپ کو آنند فانند نکلنا تھا، آپ شہر چندیری سے نکل کر ایک جنگل میں آپ نے رات گزاری ہے. تھوڑا سا دور نکلنے کے بعد، چند کلومیٹرز آپ نکلنے کے بعد وہاں پہ رات گزاری. تو یہاں سے جب شہر چندیری طرف رات میں دیکھا گیا تو آگ کے شعلے اور لوگوں کی چیخوں پکاروں کی آوازیں سنائی تھی. دوسرے دن معلوم ہوا کہ شہر چندیری میں خیر الہی کا نزول ہوا ہے. وہاں حالات یہ ہوئے کہ سجادگاں جو وہاں کے مشائقین تھے، جو تو پورے دنیا پرست تھے، ایک شراب خانے میں ایک مرشد کا بیٹا اور ایک وزیر کا بیٹا، ایک منسٹر کا، ایک امیر کا بیٹا، دونوں کی جو ہے جھڑپ ہوئی، لڑائی ہوئی. مشائخ زادے نے امیر زادے کو مار دیا، منسٹر کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو ان تمام امیروں نے جو منسٹرز اس وقت کے، تمام مشائخین کے گھروں کو جلا دیے گئے، ان کی عورتوں، ان کے بچوں کو پکڑ کے جو ہے گرفتار کر دیا گیا. اس طرح وہاں پہ ان کے ساتھ شرارت ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ شرارت ہوگی. تو اسلام نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ شرارت ہوتی ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہ گستاخی کے لہجے میں انہوں نے اس طرح سے کہا تھا، لیکن اللہ نے بتایا وہاں پہ کہ کس طرح ان کے حالات ہوئے ہیں. لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھیے میرا جی، جس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، وہاں پہ حقیقت میں شرارت ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو میں اسلام نے قرآن کی آیت پڑھ کے فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی بلا ہے، مصیبت ہماری طرف سے نہیں. بندگان خدا کی طرف سے کسی کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچتی. ہمارے گروہ کی مثال میں اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگلے جو اولیاء اللہ تھے، ان کی مثال اس طرح تھی سانپ کی مانی. اولیاء اللہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اسلام کے فرمان کے مفہوم سے کہہ رہا ہوں، دو طرح کی. ایک سانپ کی اگر کوئی جو ہے تکلیف دیتا ہے تو فوراً ڈس دیتے ہیں، بدوا دے دیے، کچھ بھی کر دیے، ان کے ساتھ خرابہ ہو جاتا ہے. اور ایک مچھلی کے مانند ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو پتھر مارو گے تو وہ واپس چلے جائے، اگر آپ اسے تکلیف دو گے تو وہ واپس چلی جائے گی. تو میں اسلام کی گروہ جو ہے مچھلی کے مانند ہے، اگر کوئی انہیں پتھر مارتا ہے تو وہ واپس جاتے ہیں، وہ تکلیف نہیں پہنچاتے. میں اسلام نے یہی فرمایا ہے کہ ہم سانپ بچھوؤں کے مانند نہیں ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائے. یہ ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی بلا ہے کہ اللہ والوں کا انہوں نے اخراج کرایا اور اللہ والوں کے ساتھ گستاخی کے کلمات انہوں نے ادا کیے. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر چندیری سے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو اس وقت کی ریاست ہے مالو، اس کا کیپٹل شہر مانڈو ہے، وہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پہنچ ہوتی ہے. آپ اپنے پورے قافلے کے ساتھ، جو کوئی میں اسلام کے ساتھ ترک دنیا کرتا اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، وہ مہاجرین کی جماعت کے ساتھ میں اسلام آتی. یاد رکھیے مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ وہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھے، حالت ایمان میں رسول اللہ کو اپنے روبرو اپنی آنکھوں سے دیکھا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ وہ جو مہدی موعود علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھے اور ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ چلے، ہجرت کرے. یہاں پہ ہر کوئی جو دیکھا، جو مرید ہوا، وہ اسلام کا صحابی نہیں، بلکہ میں اسلام کو دیکھنا، تصدیق کرنا اور ترک دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہجرت کرنا. اسی لیے میں اسلام کے پاس صرف مہاجرین ہیں، مطلب جنہوں نے میں اسلام کے ساتھ ہجرت کی. اس بات کو یاد رکھیے. تو وہ لوگ میں اسلام کے ساتھ ہو رہے ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں، وہ صحابہ میں اسلام ہیں جو آپ کے ساتھ ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، ترک دنیا کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی دیدار کی طلب ہر مرد اور عورت پر فرض فرماتے ہوئے، جو احکام ولایت ہیں وہ تمام جاری کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرنا یہ فرض فرماتے ہوئے، اور ہر مرد اور عورت پر اللہ کی دیدار کی طلب کو، تمنا کو، تڑپ کو فرض فرماتے ہوئے مہدی موعود السلام آپ دعوت بیان کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے ملک مالو کے شہر جو کیپٹل ہے مانڈو پہنچتے ہیں. یہاں پہ خلجی ڈائنیسٹی کی حکومت چل رہی تھی. سلطان غیاث الدین خلجی ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار بادشاہ کی یہاں پہ حکومت چل رہی تھی. لیکن جیسا کہ اس وقت کے حالات کافی خراب تھے مسلمانوں کے،
مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومتیں تھیں وہاں پہ حالات کافی خراب ہو رہے تھے، مسلمان بادشاہوں کے حالات خراب، ان کے شہزادوں کے حالات خراب، اس وقت کی مشائخین کے حالات خراب، سارے کے سارے دنیا پرست تھے۔ تو سلطان غیاث الدین خلجی کے بیٹے سلطان نصیر الدین نے وہاں پہ یہ کام کیا تھا کہ باپ کو نظر بند کر دیا تھا، اگرچہ کہ حکومت کے کافی چیزیں باپ کے ہاتھ میں تھیں، لیکن باپ کو نظر بند کیا گیا۔ بھائی علاء الدین کا قتل کیا، اور کہا تھا غالباً سوتیلی ماں تھی اس کا بھی اس نے قتل کیا تھا اپنی حکومت پانے کے واسطے، باپ کی گدی پانے کے واسطے، اس طرح کا اس نے کام کیا تھا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر جب سلطان غیاث الدین خلجی کے کانوں میں پڑی کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی آمد اس شہر میں ہوئی، ان کا واضح بیان ایسا ہے، اور ان کو جب یہ آثار مہدی موعود علیہ السلام کے معلوم ہوئے، یاد رکھیے ابھی میں اسلام نے دعوے مہدیت نہیں کیا ہے، اگرچہ کہ آپ کے مریدین کو اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے، لیکن ابھی آفیشیلی یہ دعویٰ نہیں ہوا، کیونکہ دعویٰ ہونے والا ہے کعبۃ اللہ میں 901 ہجری میں۔ تو سلطان غیاث الدین خلجی کو خواہش ہوئی کہ امام مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کریں، لیکن چونکہ وہ نظر بند ہے اور ہاتھ پیر میں زنجیر بھی لگی ہوئی ہے، اسی لیے وہ آ نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے بس یہی کام کیا کہ ادباً امام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ایک پیغام پہنچایا کہ بندہ کسی وجوہات کی وجہ سے آپ کی خدمت اقدس میں آ نہیں سکتا ہے، لہٰذا آپ، میں اسلام کو بلایا نہیں بلکہ آپ اپنے 2 صحابہ کو بندے کے حضور بھی جائیں تاکہ آپ کے صحابہ سے اپنے دل کو مطمئن کرو۔ وہ صحابہ میں اسلام کو دیکھنا چاہ رہے تھے، صحابہ سے اپنے دل کو مطمئن کرو اور کچھ تحقیق کرو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے برادر نسبت اپنے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، سالے بھی ہوتے ہیں، بندگی میں اسد سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے داماد بندگی اسد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان غیاث الدین خلجی کے پاس بھیجا ہے۔ اب دیکھیے سلطان غیاث الدین خلجی کس طرح کا اولیاء کا یہ لوگ ادب کرتے تھے، کس طرح کا اللہ والوں کا یہ ادب کرتے ہیں کہ چونکہ آپ سلطان غیاث الدین خلجی کے پیروں میں بیڑیاں وغیرہ تھیں، وہ اٹھ کے ادب نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بڑے آ رہے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں ادب کرنے کے لیے، لیکن اب سلطان غیاث الدین خلجی چونکہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس ادب کو ملحوظ رکھنے کی خاطر اس نے یہ کام کیا کہ وہ آنے سے پہلے بیچ میں ایک پردہ لگایا گیا اور ان کے لیے اس طرف جو ہے تخت بچھایا گیا، ان کو پہلے بٹھایا گیا، اس کے بعد پردہ ہٹایا گیا۔ تب ان دونوں صاحب نے دیکھا کہ سلطان غیاث الدین خلجی اس طرح گرفتار حالت میں ہے۔ پھر سلطان غیاث الدین خلجی نے امام مہدی موعود علیہ السلام کے حالات پوچھے کہ آپ کے مرشد کس طرح سے، تو انہوں نے جو بیان کیا ہے تو سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہی ذات آگے چل کر مہدی موعود علیہ السلام ہونے والی دعویٰ کرنے والے، کیونکہ جو ہے مریدین تو جو ہے قبول کر چکے ہیں۔ سلطان غیاث الدین خلجی نے دونوں کو گواہ بنایا، آپ گواہ بنا کر کہا کہ آپ دونوں گواہ رہیں کہ جب کبھی مہدی موعود علیہ السلام اپنے دعوے مہدیت کریں گے، یہ بندے کی بھی جو ہے آپ گواہی کو قبول کرنا، میں آپ کے سامنے ان کو مہدی موعود علیہ السلام مانتا ہوں، جب کبھی وہ دعویٰ کریں گے وہ اس وقت پہ ہوگا، لیکن یہ بندہ ابھی سے جو ہے آپ کی تصدیق کرتا ہے، اور میری گزارشیں، انہوں نے جو ہے 3 گزارشیں امام اسلام کے حضور پہنچائیں۔ اول گزارش یہ تھی کہ میں اسلام کے حضور میں میری 3 گزارشیں رکھنا۔ پہلی گزارش یہ کہ خاتمہ ایمان پہ، دوسری گزارش یہ کہ میری موت مظلومیت کی شہادت کی موت ہو، میں ایسے تھے مظلوم کیوں، اور تیسری گزارش یہ کہ قیامت کے روز گروہ مہدی میں میرا حشر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 گزارشیں سلطان غیاث الدین خلجی نے یہ دونوں صحابہ سے عرض کروائی میں اسلام کے حضور میں کہ میری 3 گزارشیں ہیں، 3 خواہشیں ہیں۔ اول یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو، دوسرا یہ کہ مظلومیت کی موت ہو، شہادت کی موت ہو، اور تیسرا یہ کہ روز حشر قیامت کے دن مہدی موعود علیہ السلام کے گروہ میں میرا حشر ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ سلطان غیاث الدین خلجی کے اختیار میں جو کچھ کے خزانے تھے اس نے سارے کے سارے مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں اللہ دیا کہہ کے آپ نے گزران دی سارے کے سارے۔ ایک روایت میں ہے کہ سلطان غیاث الدین خلجی جس قلعے میں اوپر قید تھے وہاں سے مہدی موعود علیہ السلام کا ڈیرا نظر آتا تھا، تو وہاں تک اس نے جو ہے اس نے جو بنڈیاں ہوتی ہیں بنڈیوں پہ تمام جو ہے خزانے لگا دیے، اپنے قلعے سے میں اسلام کے دائرے تک تمام کا تمام جو ہے ہیرے جواہرات اس وقت کے درہم وغیرہ جو کچھ کے تھے سارے کے سارے میں اسلام کو جو ہے للہ دے دیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ 60 خنتاریں ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی مہدی موعود اسلام کے حضور میں بھیجی۔ ایک خنتار ایک بیل کی چمڑی کو کہتے ہیں، کتنی بڑی چمڑی ہوتی ہے اس کی، اس چمڑی میں بھر کر 60 خنتاریں امام مہدی موعود علیہ السلام کے حضور للہ اللہ دیا کہہ کے بھجوائی گئی۔ جب میں اسلام کے حضور میں یہ دونوں صحابہ آئے تو میں اسلام نے بغیر بولے کے کہا کہ سلطان کی 3 باتیں قبول، 3 باتیں قبول، 3 باتیں قبول۔ اس کے بعد
اسی طرح ہوا ہے، اسلام نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہوا ہے. اللہ نے تو خاتمہ ایمان ہی پہ کیا، اور دوسرا شہادت کی موت ہوئی ہے، بیٹے ہی نے آخر میں باپ کا قتل کیا ہے. اور یقیناً روز حشر گروہ مہدی موعود علیہ السلام میں اٹھائیں گے، کیونکہ میں اسلام نے فرمایا ہے کہ تینوں باتیں قبول ہیں. اب یہاں پہ ایک واقعہ یہ خاص بھی پیش آیا کہ سلطان نے جو کچھ کے خزانے بھیجائے تھے، وہ صبح صبح جب خزانے امام میں اسلام کے پاس آئے ہیں، دنیا میں اسلام ذرّی برابر بھی دنیا کو نحوست کی نظر سے دیکھتے تھے. ایک جگہ آپ نے سنا اپنے کئی مرتبہ کہ میں اسلام ایک جگہ دائرہ باندھے فقراء کرام کے حجرے بن رہے تھے، تو وہاں پہ ایک فقیر کا جب حجرہ تیار ہو رہا تھا، میں اسلام اس فقیر کے حجرے کے سائے میں جا کر بیٹھے. کوئی شخص آیا اور میں اسلام کو اللہ دیا کچھ گزارا مطلب کچھ اللہ دیا، اس وقت جو پیسے تھے دیا، وہ چلا گیا. تو اسلام نے اسی وقت فرمایا کہ اٹھو یہاں سے اس حجرے کو اکھاڑو، کیونکہ یہاں پہ اول دنیا کی چیز آئی ہے. یہ حجرہ منحوس ہے، یہاں پہ اول دنیا آئی ہے. تو میں اسلام چند چھوٹی سی چیز کو آپ منحوس کہتے ہیں، وہاں پہ تو جو ہے خطاریں لگ چکی تھی. میں اسلام نے صبح ہی سے اس جو خزانے وہاں سے آ رہے تھے، سارے عوام جو کوئی اس کا طالب تھا، اس وقت کے بھکاری وغیرہ عام خاص لوگ جو ہے اس کی طلب میں امید لیے ہوئے میں اسلام کے پاس آنے لگے بھیک مانگنے کے واسطے. اور امام مہدی موعود علیہ السلام وہ آتے ہی آپ نے جو بانٹنا جو تقسیم کی ہے، صبح طلوع کے بعد سے ظہر تک میں اسلام سارے کا سارا آپ نے تقسیم کر دیا، سارے کا سارا آپ نے مال ختم کر دیا. اس مال کے ساتھ خاص طور پہ ایک خاص تسبیح جو گننے کی ہوتی ہے، اس کے من کے شاید ایک ہر من کا جو ہے موتی کا تھا. تو اس وقت کے 1 کروڑ محمودی جو اس وقت کا سکہ تھا، 1 کروڑ محمودی سکے کی وہ تسبیح تھی. سارا بٹ چکا ہے، وہ تسبیح وہاں پہ بازو پڑی ہوئی تھی. آخر میں ایک بھکاری دب بجاتے ہوئے آیا اور کہا کہ سب کو دیا، ہم کو کیا؟ تو امام مہدی موعود علیہ السلام وہاں پہ پڑی ہوئی ہے 1 کروڑ محمودی سکے کی تسبیح. میں اسلام نے ایک چھڑی سے وہ تسبیح اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی. بازو سے غالباً بندے سے سلام اللہ نے کہا کہ میران جی وہ بہت گراں قدر تسبیح ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کی پونجی خلیل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسلام نے لکڑی سے اٹھا کر اس شخص کا کیا حال ہوا اس وقت میں، ایک بھکاری ہے، اس کو جو ہے اسی وقت میں جو ہے کروڑ پتی کر دیا گیا. مطلب جو جس واسطے آئے تھے ان کو وہ دیا، اپنے فقراء خدا کے واسطے آئے تھے ان کو خدا دیا، وہ لوگ دنیا کے واسطے آئے تھے ان کو وہ عطا کر دیا، اور جو تارکان دنیا تھے وہ خدا کے واسطے اسلام کے پاس آئے تھے. اسی لیے آپ کو خدا بخش کہا جاتا ہے، مطلب جسے چاہے خدا دلا دے، جسے چاہے خدا عطا کر دے. عوام آپ کو خدا بخش کہتی تھی، اللہ بخش کہتی تھی، مطلب جو اللہ کو دلاتے ہیں، اللہ کا دیدار کراتے ہیں. اپنے فقراء کرام کے واسطے امام مہدی موعود علیہ السلام اپنے مصدقین کے واسطے خدا بخش ہے، خدا کو دینے والے ہیں، خدا کو عطا کرنے والے ہیں، اللہ کے دیدار سے مشرف کرنے والے ہیں. بہرحال بعض روایت میں ہے کہ جو خنطاریں آئی تھیں وہ ساری کی ساری تقسیم ہو گئی، لیکن ایک خنطار رہ گئی تھی. بندے میں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کا تمام بڑھ جانے کے بعد، سب برخاست ہو جانے کے بعد، آپ نے سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی کہ میرا جی ایک خنطار رہ گئی، ایک تھیلی رہ گئی. تو اسلام نے فرمایا کہ تم نے تبھی کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بعد کیونکہ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہا ہے، آپ کا ہر قول اور ہر فعل، اسلام نے وہ آخری جو خنطار تھی آپ نے اپنے فقراء کرام میں تقسیم کر دی. سمجھے اسلام کے پاس کا سسٹم تھا، جو آتا وہ برابر تقسیم کر دیا جاتا. اس ٹرمینالوجی سے واقف رہی آپ، مہدویہ ٹرمینالوجی ہے سویت، مطلب جو آتا اس کو برابر تقسیم کر دی. اسلام نے فقراء کرام میں تقسیم کر دیا. لیکن مال کس طرح کی چیز ہے؟ امام مہدی موعود علیہ السلام کے یہ مال بٹنے کے بعد جب فقراء کرام میں یہ مال بٹا تو چند فقراء کرام سودا سلوک لانے کے راستے بازار چلے گئے تھے. اس وقت پہ ان کے اوپر اکثر فقر و فاقہ والا رہتا. ظہر کی نماز کے لیے جب مہدی موعود علیہ السلام جماعت کے واسطے آپ آگے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے صحابہ کی جماعت کم ہے. حضرت سلام اللہ نے سے دریافت کیا تو کہا میرا جی جو آپ نے سبیت تقسیم کی تھی فقراء بازار سودا لانے کے لیے گئے ہیں. تب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اسلام نے فرمایا کہ افسوس کہ اس متاع خلیل نے، ایک چھوٹی سی چیز دنیا نے، اس بندے کی صحبت اور جماعت کی نماز سے لوگوں کو محروم کر دیا. اگر وہ فتوح کثیر سب کی سب ان پر تقسیم ہوتی تو کیا حال ہوتا. تو یہ مال چیز ہی ایسی ہے جو آدمی کے ساتھ یہ حال کرتی ہے. میں اسلام کے صحابہ ہیں وہاں پہ، ہمارا کچھ بولنا نہیں ہے، میں اسلام ہے مرشد ہے، وہ مہدی موعود علیہ السلام ہی، ان کو وہاں پہ آپ جو تنبیہ کرنا ہے ہم اسلام کریں گے. لیکن میں اسلام بتا رہے ہیں کہ مال کیا چیز ہے.
انصاف نامے میں بندہ میاں ولی جی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ آسمان میں اڑنے والے شہباز کو تک جا کے لگ جاتی ہے. دنیا اتنی خطرناک چیز ہے. تو اسی لیے ہمارا کام ہے یہ مال، یہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اسلام کی نظروں میں سب رہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ ہمارے واسطے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری دنیا بڑی آسانی سے کھیل سکتی ہے، مال وغیرہ کے آگے ہم بڑی آسانی سے ہار جا سکتے ہیں. اللہ ہی میں بچانا، اگر طالب مولا بننا ہے تو وہ اسی کا فضل و کرم ہونا. بہرحال میں اسلام نے بتایا ہے کہ مال دنیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا کیا چیز ہے، کہ افسوس اس متاع خلیل نے اس بندے کی صحبت، اسلام کی صحبت، اسلام فرماتے ہیں بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے. بندے کی صحبت اور جماعت کی نماز سے لوگوں کو محروم کر دیا. اگر وہ فتوح کثیر سب کی سب ان پر تقسیم ہوتی تو کیا حال ہوتا. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اس واقعے کے بعد خاص طور پہ ایک اور 2-4 واقعات کا تذکرہ یہ آتا ہے کہ اسی شہر میں مانڈو ہی میں بندگی میاں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر آتا ہے. میں اسلام کے صحابی ہیں بندگی میاں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیے نام. اس وقت کے بادشاہ کے وزیر ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، بادشاہ کے وزیر ہیں اور بہت پائے کے شاعر ہیں. آپ شعر شاعری بھی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کا کلام لکھتے ہیں کہ بغیر نقط کا آپ کلام لکھتے ہیں. مگر آپ سمجھیے بغیر نقط کا جو کلام ہے علی بے تے سے وغیرہ ہے، تو جس حرف پر نقطہ نہ ہو اسے بے نقط کہتے ہیں. تو وہ لفظ لیتے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو. الف بے نہیں لیتے، تے نہیں لیتے، سی نہیں لیتے، جیم نہیں، حیا نہ. تو ایسے الفاظ جس میں کوئی نقط نہ ہو وہ لفظ سے پھر پورا شعر اور اس سے پورا کلام الہادات کے نام سے کتاب تقریباً 100 سال پہلے چھپی ہوئی ہے. یہ اخیر نے انجمن کی لائبریریوں سے دیکھا بھی ہے. اور آپ ہی کے شاگرد بندگی میاں ملک جی مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بندگی میاں شیخ امیر کے فقیر ہیں اور خلیفے ہیں، وہ بھی دیوان مہری لکھے ہیں. ان کا بھی کلام نقط والا بھی ہے، بے نقط والا بھی ہے. ایسے الفاظ جس میں خالی نقط والے حروف ہوں اور ایسے الفاظ جس میں خالی بغیر نقط والے حرف، بغیر نقط والے الفاظ ہوں. تو اس طرح کے دیکھیے اللہ نے ان کو جو ہے یہ عطا کی تھی. خاص طور پہ بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ عنہ کا اس واسطے ذکر کیا جاتا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نوبت کا طریقہ جاری کیا تھا. آپ کے دائرے میں رات کو، شب کو باری باری سے فقراء اکرام ذکر اللہ میں بیٹھتے جسے نوبت کے نام سے یاد کرتے. اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہ روایت ملتی ہے، رسول اللہ نے جن کو خاص ولایت کے احکامات دیے تھے اس تعلیم پہ مامور تھے. یہاں پہ امام اسلام نے نوبت کا حکم اللہ کے حکم سے جاری کیا. رات کو نوبت کے 3، نوبت مطلب باری کو کہتے ہیں، فقراء کرام کی سمجھے اب 3 فقراء کرام ہیں تو ان کو رات کے 3 پہر میں باری باری سے ذکر میں بیٹھنا ہوتا ہے. 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے، یا رات کے حساب سے 2.5 گھنٹے ہوں گے یا 3 گھنٹے سے زیادہ ہوں گے. فقراء کرام باری باری سے ذکر میں بیٹھیں گے. اگر آپ 10 فقراء کرام یا 100 فقراء کرام ہیں تو ان کی جو ہے 3 جماعتیں بنا دی جاتی، باری باری سے فقراء کرام ذکر میں بیٹھتے جاتے. تو بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ جن کی نوبت کی باری ہے آپ ان کو اٹھائیں. تو آپ وہ نام لے کر پکارتے تھے. ایک مرتبہ بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد النبینا، القرآن والمہدی امامنا، آمنا و صدقنا. ان کلمات کے ساتھ تم بندگان خدا کو ذکر اللہ کے واسطے اٹھاؤ. اسی طرح جس طرح دور نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذان کے واسطے نماز کے کال کے لیے بندگان خدا کو کس طرح سے بلایا جائے، اس کے واسطے ایک مجلس شورا بھی بیٹھی تھی. مشاورت کے واسطے رسول اللہ نے صحابہ کو بلایا بھی تھا کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. تو بعض نے کہا کہ فانوس پھونکا جائے، بعض نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، بعض نے بعض نے کہا کہ ایک شمع جلایا جائے. اس طرح سے روایتیں آئی ہیں. تو روایت آپ کے سامنے پڑھاؤں کیونکہ مماثلت بتانے کے واسطے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے دور یہ واقعہ ہے کہ لکھ رہے ہیں کہ جب اذان کے واسطے مشاورت کی وہاں پہ مجلس بیٹھی تھی، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی تیار ہوئی تو آن حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا اوقات نماز پر حضور جماعت کی دعوت کا طریقہ مقرر کیا جائے. کسی نے کہا
ناخوس پھونکا جائے. حضرت نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. کسی نے عرض کیا گھنٹی بجائی جائے. آپ نے فرمایا یہ نصارہ کی روش ہے, مطلب کرسچنس کی روش ہے. کسی بزرگ نے آگ لگانے کی رائے دی تو حضرت نے فرمایا یہ مجوسی کا قاعدہ ہے, آگ کو پوجا کرنے والوں کا قاعدہ ہے. اسی اختلاف رائے پر مجلس شورا برخاست ہو گئی, مطلب طے نہیں ہوا, برخاست ہو گئی. سب کو تشویش رہی. رات کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا, جس کو الہام کہا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے الہام کہتے ہیں. دل میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جسے ملہم کہتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے بندگان خدا کو, اپنے خاص بندوں کو الہام عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے دل میں اللہ کی طرف سے, اسے الہام کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا, جس کو الہام کہا جاتا ہے, کہ ایک مقدس شخص سبز چادر اوڑھے ہوئے, ہری چادر اوڑھے ہوئے آسمان سے اترا اور ان کے گھر کی دیوار پر قبل رو کھڑے ہو کر کلمات اذان جو آج تک مؤذنان امت بوقت نماز کہتے آئے ہیں بلند آواز سے کہنے لگا. جب صبح ہوئی, حضرت عبداللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنا خواب بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ یہ رؤیا صادقہ ہے, یہ سچا خواب ہے. بس نماز کے لیے یہی کلمات اذان ہیں, تم بلال کو اذان سکھا دو, وہ تم سے بلند آواز رکھتے ہیں. پھر عبداللہ نے حسب الحکم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ کلمات سکھا دی, اور بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دی تو صحابہ اکرام نماز فجر کے لیے جمع ہو گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور 10 ایک صحابہ نے بیان کیا کہ ہم کو بھی یہی خواب نظر آیا جو عبداللہ نے دیکھا ہے. خزینۃ الاسرار کتاب ہے, اس کی مجلس سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے قول کے واسطے صحابہ کو الہام ہوا, اور یہ حکم تمام امت پر جاری ہوا. یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ذکر دوام کے واسطے, ذکر اللہ کے واسطے, ذکر اللہ کے قول کے لیے کلمات تسبیح کا الہام ایک صحابہ کو ہوا. بندگی میاں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح دور نبوت میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات اذان الہام ہوئے, اسی طرح دور ولایت میں بندگی میاں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات تسبیح کا الہام ہوا. اور مہدی موعود علیہ السلام کو آپ نے سنایا اور اسلام نے پسند فرمایا. یہاں پہ دیکھیے میں اسلام کی تعلیم کا یہ صدقہ تھا کہ وہ جو بندگان خدا جو دن رات الا اللہ تو لا الہ نہیں کہتے, سوتے سوتے بھی اللہ تو لا الہ نہیں کہتے, مطلب اللہ کو ثابت کر رہے ہیں اور خود کو بھولتے جا رہے ہیں. تو اب ان کو نیند سے اٹھانے کے واسطے بھی نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. ان کو اتنا جو ہے نام فراموش کیا جا رہا تھا. تو اللہ نے بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہمارے قوم پہ یہ کلمات تسبیح کا الہام ہوا ہے, جو عشاء کی نماز کے بعد سے صبح فجر تک دیتے تھے. اور جہاں پہ نوبت نہیں ہوتی وہاں پہ صرف عشاء کی نماز کے بعد, یا کہیں پہ جہاں پہ دینی اجتماع ہوتا, یہاں کہیں پہ قافلہ کہیں زیارتوں کو نکلتا, کوئی مجلس برخاست ہوتی, اس وقت بھی یہ کلمات تسبیح دیے جاتے ہیں, جس سے دفع بلایات ہوتے ہیں. اللہ رسول مہدی کے نام ہیں جسے بلایات وغیرہ بھی دفع ہوتے ہیں, حفاظت بھی ہوتی ہے. کہ ہمارے پاس کا بزرگوں کا طریقہ ہے اور مہدی علیہ السلام سے یہ طریقہ جاری ہوا ہے. یہ ایک واقعہ خاص طور پہ مانڈو میں ذکر میں آتا ہے. بندگی میاں الہادات حمید رضی اللہ عنہ کا آپ یاد رکھیے, اسلام کے خاص صحابی ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, اسلام نے آپ کو کافی بشارات بھی دی ہیں. اور ایک خاص واقعہ جو یہاں پہ پیش آیا اسی کے ساتھ آج کی نشست بھی برخاست ہوگی. اسلام نے جو خندار ایک آخری جو خندار بچ چکی تھی اس میں سے آپ نے کچھ سویت کر دی فقراء کرام میں, اور کچھ آپ نے باقی رکھی, جس سے آپ نے حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک 2 ربیع الاول کو کیا. ساری امت میں اختلاف تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کی تاریخ کو لیے ہوئے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے, آپ نے 2 ربیع الاول کو امامنا میں اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کر کے ہمیں یہ تیقن دلا دیا, یقین دلا دیا کہ رسول اللہ کا عرس 2 ربیع الاول کو. اسی لیے مہدوی پورے یقین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس 2 ربیع الاول کو مناتے ہیں. اگرچہ کہ باہر والے مطلب جو غیر مہدوی ہیں ان میں اختلاف ہے, اکثر 12 ربیع الاول ہی کو عرس منا لیتے ہیں جن کو علم نہیں ہے. اگرچہ کہ سنت الجماعت میں کئیوں نے 2 ربیع الاول ہی کو ثابت کیا ہے. شبلی نعمانی وغیرہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, رسول کے عرس مبارک کی 2 تاریخ لکھی ہوئی بھی ہے. اسی لیے اکثر باہر والے آپ سنے ہوں گے 12 وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میلاد بھی وفات بھی اسی دن. وہ لفظ ہمارے پاس استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن آج کل کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہمارے پاس بھی لفظ استعمال ہو رہا. 12 وفات کا لفظ ہمارے پاس 12 وفات کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. 12 کو میلاد اور 2 ربیع الاول کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے چونکہ رسول کا عروج کر دیا ہمارے واسطے فائنل ہے. جس طرح 27 کو آپ نے لیلۃ القدر ثابت کر دیا ہمارے واسطے, اس کے بعد کوئی کشمکش نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی شک نہیں. تو یقین کے ساتھ ہم مہدوی
میں اسلام کے صدقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس 2 ربیع الاول کو مناتے ہیں. 2 ربیع الاول کا واقعہ ہے بندگی میں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کے ایک سب سے چھوٹے فرزند آپ کی یہاں پہ شہادت واقع ہوئی ہے, آپ کا انتقال ہوا ہے. میں اسلام کے دوسرے فرزند ہیں. پہلے فرزند بندگی میں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 دختریں بی بی بڑنجی اور بی بی فاطمہ. ان کے بعد بندگی میں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ میں اسلام مانڈو سے پہلے چاپنر گئے ہیں, پھر بعد میں مانڈو آئے ہیں, اور چاپنر میں بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی زوجہ ہیں, وہاں پہ بندگی میں سید اجمل رضی اللہ کی پیدائش ہوئی ہے, اور 3 مہینے کے بندگی سید اجمل رضی اللہ تھے. اس کے بعد بی بی لہادتی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں اسلام مانڈو آئے. بعض نے بتایا کہ مانڈو میں اسلام پہلے آئے ہیں مدھیہ پردیش کے علاقے میں, اور یہیں پہ بی بی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندگی سید اجمل رضی اللہ کا جو ہے تولد ہوا. بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ 6 مہینے کی آپ کی عمر تھی, بعض کہتے ہیں کہ 18 مہینے کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا. آپ نے اس فرزند کا نام ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے آپ نے نام اجمل رکھا ہے, اور فرمایا کہ بندہ جمال ہے اور اللہ نے بندے کو اجمل عطا کیا ہے. بندہ خوبصورت ہے, اللہ نے بندے کو جمال پر اجمل دیا ہے. اجمل سپرلیٹو کو کہتے ہیں, مبالغہ, مطلب اس سے بڑا کوئی جمیل نہیں اجمل. تو بندہ جمال ہے اور اس جمال پر اجمل ہوا. بہت خوبصورت ہے بندے سید اجمل رضی اللہ. سید اجمل رضی اللہ پیدا ہوئے ہیں اور 6 مہینے تھے یا 18 مہینے کی آپ کی عمر تھی. میں اسلام عرس مبارک کا کافی بڑے پیمانے پہ آپ نے اہتمام کیا تھا. دیگو وغیرہ کے پاس آپ کے فرزند اکبر میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی پہ ٹھہرے ہوئے تھے. گود میں آپ کے چھوٹے بھائی بندے سید اجمل رضی اللہ عنہ تھے. تو کھیل کھیل میں بندے سید اجمل رضی اللہ عنہ جیسے بچے گود میں کھیلتے ہیں, اسی طرح کھیل کھیل میں بندگی سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً حادثی طور پہ آپ جو ہے دیو میں گر جاتے ہیں, نکالے جب تک آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. بندگی سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سانحے کے بعد میری موت علیہ السلام نے آپ کی تدفین عمل میں لائی ہے. ایک خاص روایت یہ بھی آئی ہے مولود شریف میں, ہمارے خنجر بھائی کی تحقیق سے بھی معلوم بھی ہوا تھا کہ اسلام میں عالم اسلام میں یہ اختلاف ہے کہ خبر میں 3 سوال ہوں گے یا 4 سوال ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ 3 سوال, بعض کہتے ہیں 4 سوال. پہلا سوال یہ کہ تمہارا رب کون ہے, دوسرا سوال یہ کہ تمہارا دین کیا ہے, تیسرا سوال چہرے رسول کو بتا کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون. بعض بولتے ہیں کہ ایک چوتھا سوال بھی ہوگا جب وہ پورے جوابات دے دے گا, تمہیں کیسے معلوم, چوتھا سوال. تو اختلاف ہے. مگر مولود شریف سے ہمیں معلوم ہوا میری موت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفین کے بعد کہ میرے اجمل نے منکر نکیر کے 4 سوالات کے جواب دے کر عرش مولا کی طرف دوڑے. عرش مولا کی طرف 4 سوالات کے جوابات دیے, مطلب 4 سوالات ہوں گے. جو 3 کا اختلاف 3000 کا ہے, میں اسلام کے فرمان سے معلوم ہوا کہ 4 سوالات کے جوابات دے کر عرش مولا کی طرف پہنچے اور خدا تعالیٰ سے التجا کی کہ خدایا تیرا ازل میں وعدہ تھا کہ میری اجماع ہوگی, میری اجماع کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا تھا 18,000 قبور تھے وہاں پہ, ان سارے جو جن میں مومنین تھے جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان سب کو ہم نے نجات ابدی تمہارے تو فعل میں عطا کی ہے, اور ان سب کو قیامت کے روز تمہاری اجماع میں داخل کروں گا. میں اسلام نے تعزیت میں فرمایا کہ اللہ نے میرے اجمل کے صدقے میں تمام مرحومین میں جو مومنین ہیں ان کو نجات ابدی عطا کی. اس میں 360 حفاظ تھے جو سخت عذاب الہی میں مبتلا تھے. 360 حفاظ جو حافظ قرآن تھے, سارے کے سارے اس وقت دنیا میں موجود تھے. نمازیں پڑھی جاتی تو دنیا کے واسطے, روزے رکھے جاتے تو دنیا کے واسطے, قرآن حفظ کیا جاتا تو دنیا کے واسطے. 360 حفاظ تھے. اسلام فرمانے کہ جو سخت عذاب الہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے میرے اجمل کے صدقے میں تمام کو بخش دیا. رسول تو فرماتے کہ میری امت میں ایسے 70,000 بندگان خدا ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور بعض روایت میں ہے کہ ہر 70,000 اپنے ساتھ, ہر 70,000 میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا. رسول کی احادیث سے بات ثابت ہے. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مانڈو میں تقریباً 1 سال کے قریب آپ کا قیام رہا ہے. یہاں سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر مانڈو سے ہجرت کرتے ہوئے گجرات کی طرف آپ چاپنر جاتے ہیں, جو اس وقت کا کیپٹل, گجرات کا کیپٹل. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں شہر چاپنر کے حالات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے.